جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی توہین عدالت کے حوالے سے، اور کیا یہ نئے وزیر اعظم ہیں ان کی بھی چھٹی ہوگی؟ کل 8 اگست ہے اور ان سے بھی جواب مانگ لیا گیا. اور نیازی صاحب، آپ نون لیگ کا ذکر کر رہے تھے، کچھ ڈکٹیشن کا ذکر کر رہے تھے، پھر آگے بات کریں. دیکھیں، میں آپ کو گزارش یہ کر رہا تھا کہ میں چیف جسٹس صاحب کی کسی کریڈیبلٹی پہ کوئی شک نہیں کر رہا. مجھے تھوڑا سا اپنے طور پہ، میں غنی صاحب سے ابھی کمرے میں بیٹھے ہوئے بات کر رہا تھا، میری اپنی ریزرویشن ضرور ہیں کہ ون سائیڈڈ گیم چلی ہے سپریم کورٹ میں. یعنی کہ نون کے کیس نہیں کھولے گئے، پیپلز پارٹی کے سارے کیس کھولے. لیکن آپ کی جماعت کہتی ہے عدلیہ کے ساتھ کھڑے، میری ذاتی پرسپشن بھی تو ہو سکتی ہے نا. میں ذاتی طور پہ بھی تو اپنی بات کرنے کے لیے آزاد ہوں، میں قیدی تو نہیں ہوں نا. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو صورتحال نظر مجھے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تصادم، جو پیپلز پارٹی جو تصادم پیدا کر رہی ہے وہ تو ان کی اپنی مرضی ہے، اور حالات بھی دیکھ لیں گے اور رزلٹ بھی دیکھ لیں گے. یہ بڑی خوش فہمی میں ابھی تک جو میں بات آپ سے کر رہا تھا نا، ڈکٹیشن والی اور ڈیسیجن بتانے والی، میں پچھلے دنوں رانا ثناءاللہ صاحب کو، آپ نے سنو نہ سنو، میں سنا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ رانا ثناءاللہ صاحب باقاعدہ طور پہ یہ اناؤنس کر رہے تھے کہ یہ وزیر اعظم بھی بہت جلد باہر ہوگا. اچھا، بہت جلد باہر ہوگا. میاں صاحب نے اپنے طور پہ سٹیٹمنٹ میاں صاحب کی سنی تو مجھے ایسے لگا جیسے سپریم کورٹ کو ڈکٹیشن دی جا رہی ہے. اب یہاں پہ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا رانا ثناءاللہ کو اتنی کھلی اجازت کیوں دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چیف جسٹس صاحب کا کزن ثابت کر کے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ چیف جسٹس صاحب نے اس کو کھلی چھٹی دی، رانا ثناءاللہ صاحب نے اپنے آپ کو اس حد تک امپوز کر دی اپنا پنجاب میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیسیجن آپ کہہ رہے ہیں کہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم بھی چیف منسٹر ہے. قادری صاحب کچھ ایسا ہی ہے، قادری صاحب کچھ ایسا ہی ہے، عدالتی فیصلوں پہ آپ کی جماعت اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے، یا آپ لوگ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو باتیں کرتے ہیں عدالتیں وہی فیصلے دے رہی ہیں؟ جو روز روشن کی طرح عیاں ہوتے ہیں، 2 اور 2 4 کا سب کو پتہ ہوتا ہے. جب این آر او کا کیس ہی سٹرائک ڈاؤن ہو گیا تو پھر کیا امر مانیتا کے خط نہ لکھا جاتا. یہ وہ باتیں ہیں جو آج ایک بچے کو بھی میرے خیال میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خود سمجھ لینی چاہیے. ڈائی صاحب کو دراصل کچھ ہمارے ساتھ محبت آج کل بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے، تو اس لیے یہ رانا ثناءاللہ صاحب کو یہ بات کہہ کے کہ ہر آدمی کو علم ہے میری بہن کہ جب آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر امر درآمد نہیں کریں گے تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. کنٹیمپٹ آف قانون کا کورٹ کا قانون جس طرح تبدیل کیا گیا پارلیمنٹ میں، اور جو اس کے ساتھ ہوا، جس کو سمجھنے کا جسم ہوا، پوری دنیا نے، پیپلز پارٹی کے اپنے لوگوں نے، کاف لیگ کے لوگوں نے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ یہ متصادم ہے آبجیکٹیو ریزولوشن سے، یہ متصادم ہے فنڈامنٹل رائٹ سے، اور یہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا قانون سپریم کورٹ کے فیصلے میں. اور وہی ہوا عدالت نے تو قانون کو اڑا دیا. لیکن اس پہ آپ کی ریزرویشن ہے، آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ قانون بنا سکتے ہیں. جو ہوتی ہیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہیں، ان کو ان میں ہوتی کہ وہ حرف آخر ہو گیا. ثناءاللہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ کسی کا عزیز یا رشتہ دار ہے، ایسی بات نہیں ہے بی بی. ٹھیک. اچھا دیکھیں، بنیادی طور پر مجھے سمجھ میں نہیں آتی این آر او کی ریٹ اتنی کیوں لوگ لگاتے ہیں. این آر او میں ہوا کیا تھا؟ این آر او میں یہ تھا کہ جو کیسز ثابت نہیں ہو سکے تھے، جن میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بنیاد پہ بنائے گئے تھے، ان کیسز کو بند کیا گیا. کسی زمین صاحب چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو، اگر کسی کی سزا اس میں ختم ہوئی ہو نا، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں ریزائن کر دوں گا. آپ کریں گے ریزائن مسلم لیگ سے؟ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، اگر کسی کی کنوکشن ختم ہوئی ہے این آر او میں سینٹ کی سیٹ سے ریزائن کروں گا. آپ کریں گے ریزائن؟ آپ نے کیسز ختم کیے اس میں، آپ نے لوگوں کے قتلوں کے کیس ختم کیے 7,000 لوگوں کو. اچھا مجھے بات پوری کرنے دیں. ایسا کالا اچھا قاضی صاحب مجھے بات پوری کرنے پارلیمنٹ نے کیوں نہیں اس کو زعیم صاحب مجھے بات پوری کرنے. آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آتے. اچھا بتاتا ہوں نا، اس کا بھی جواب دیتا ہوں. پہلے مجھے ایک بات پوری کرنے دیں، اس کا بھی جواب دیتا ہوں. 1996 میں آسمان وہ کیسز بنے جو سارے چل رہے ہیں، جو ٹھیک ہے. آپ 96 والے کیسز کو جو پروو نہیں ہوئے آپ لے کے بیٹھے ہوئے تھے جی ان کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا سن تو لیں. اچھا پہلے مان لیتا ہوں، اس سے پہلے تھے، مان لیتا ہوں. چلیں اچھا مان لیتا ہوں آپ کی بات مان لیتا ہوں. 1990 سے بنے ہوئے تھے میرے بھائی، مان لیتا ہوں نا جو آپ کہہ رہے ہو، وہ بات مان لیتا ہوں. اچھا اس سے پہلے کے بنے ہوئے تھے. اب مجھے یہ بتائیے کہ 96 یا 97 یا اس سے پہلے بنے ہوئے کیسز کو تو آپ نہیں چھوڑتے، آپ کہتے ہیں آج بھی چلاؤ. اس کے بعد کیوں نہیں ٹیک اپ کرتے آپ؟ جو زرداری صاحب پہ بنے
ان کو چھوڑیں. نواز شریف صاحب پہ جو کیسز بنے 99 میں سپریم کورٹ نے خود کہا کہ جتنے الزامات لگے ہیں سارے درست. کئی کیسز میں سٹے لے لیا نا. نہیں چھوڑ دیں, میں تو سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں نا. اچھا ایک سیکنڈ مجھے پورا تو کرنے دیں, آپ ساری بولتے رہے, میں چپ تھا. 99 سے لے کے جتنے کیسز بنے, آسما جن لوگوں نے جنرل مشرف کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لی, اپنے کیسز معاف کرا لیے, ان کو تو آپ نہیں پوچھ رہے ہیں. جن لوگوں نے جنرل مشرف کے ساتھ معاہدہ کر کے اپنی سزائیں معاف کرا کے سعودی عرب چلے گئے, ان کو تو آپ نہیں پوچھ رہے ہیں. جن لوگوں نے 11 سال جیلیں بھگتی, جن کے اوپر ثابت نہیں ہوئے الزامات آج تک بھی, ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ جو عدالت کہتی ہے, جو کھوسا صاحب نے کہا, جسٹس صاحب نے کہا, دوسری بات آپ کی سیاسی بات نہیں, آپ کی دوسری بات سیاسی بات آپ نے کہا پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کر گئے. آسما یہ جو ابھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا آیا ہے فیصلہ, یہ کیوں ٹرن ڈاؤن ہوا ہے, کیوں اسٹرائک ڈاؤن ہوا ہے؟ پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا. اس لیے نہیں, اچھا سپریم کورٹ نے کیا کہا, سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے, یہ آئین کے فلاں آرٹیکل کے خلاف کوئی ریزن دی نا. جب این آر او کی ججمنٹ آئی, اس کو کیوں اسٹرائک ڈاؤن کیا, یہ ریزنز دیے تھے بنیادی طور پر. اب مجھے بات بتائیے کہ اگر پارلیمنٹ اس کو ٹھیک بھی کر دیتی, تو کیا سپریم کورٹ اس کو مان لیتا کہ غلط قانون؟ پارلیمنٹ نے اس کو, میں یہی کہہ رہی ہوں, میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک گمک تھا دنیا کو دکھانے کے لیے پارلیمنٹ لے کے گئے. جس قانون کو سپریم کورٹ اس بنیاد پہ اسٹرائک ڈاؤن کرتا ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے, یہ پتہ نہیں آئین کے فلاں آرٹیکل کے خلاف ہے, اور دنیا کے ان اصولوں کے خلاف ہے, اسلام کے ان اصولوں کے خلاف ہے, تو بھائی اگر اس میں اتنی خرابیاں ہیں تو آپ نے پارلیمنٹ کو بھیجا کیوں تھا؟ پارلیمنٹ کو بھیجنے کی جو بات کی عدالت کی طرف سے ہم بات کر رہے ہیں نا, لیکن مجھے نیازی صاحب یہ بتا دیں, پارلیمنٹ نے اس کو دیکھا نہیں, پارلیمنٹ نے بھی اس کو باہر ہی پھینک دیا, عدالت نے کہا اس کو کالا قانون ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد معاملہ خط لکھنے کا تھا. اب یہ معاملہ تو رکتا نہیں ہے نا, نہیں لکھتا, وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جان چھوڑے گا. پرابلم کیا ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جس وقت ایڈوائزرز آپ کے وحشی ہو نا, یعنی جن کو سمجھ رہا ہو, عقل سے اندھے ہوں, وہ لے جاتے ہیں سائڈوں پر جہاں پہ آپ کو مروا کے پھینک آتے ہیں. اب پرابلم یہ, سپوز خط لکھنے کی بات ہے, میرا ایک چھوڑ, میں کوئی لا کا پڑھا ہوا نہیں ہوں, لا نہیں پڑھا ہوا, یا میں اپنا اچھا بر میں صرف اتنا آپ کو کہتا ہوں, اس خط میں زرداری کو ایگزیمپٹ کیا جا سکتا تھا, کیس باقیوں میں تو کھلتا. جسٹس صاحب نے کہا نا درمیانی بیچ کا راستہ نکالے, ایک آپشن دی گئی ہے. لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی has decided to take on. پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا, اس سے ہوگا کیا؟ دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں آپ 4 سال کی 4.5 سال کی کارکردگی دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی, کراچی کا حال دیکھ لیں, بلوچستان کا حال دیکھ لیں, آپ امریکہ کے گھٹنوں میں, امریکہ کے پیروں پہ جھکنے کی رزلٹ دیکھ لیں اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہمارے یعنی ملک کو تباہ و برباد کر کے ہمارے ملک پہ قبضہ ہو چکا ہے, اور یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ باہر آئیں گی اور رزلٹ ہمیں دکھائیں گی. جیسے دنیا نے منع کیا تھا ضیاء الحق کو کہ وہ رشین کی جنگ میں نہ پڑے, اور اس جنگ میں پڑھنے کے ریزنز کیا تھے, یہ کلاشنکوف کی اور دہشت گردی کی ہم نے اس کے رزلٹ لینے ہیں. ابھی ہم نے صرف ٹریلر دیکھ رہے ہیں, اصلی رزلٹ آنے ہیں. میں صرف آپ کو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, خط لکھنے کی بات ہے, یہ نہیں لکھیں گے خط, یہ نہیں لکھیں گے خط, اور صرف تصادم کا راستہ اختیار کریں. پہلی بات تو یہ, اور یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے اندھیرے نظر آ رہے ہیں جو آئندہ مستقبل کے, جو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی فلاں سے لڑ جائے گا رائٹس. چلیں وہ تو الیکشن حالت کیا ہے, پیپلز پارٹی کا اپنا پرانا ورکر پیپلز پارٹی کو چھوڑ نہیں چکا, وہ یہ کہتے ہیں ہم تو ضمنی الیکشن نہیں ہو, یہ کہتے ہیں ہم ضمنی الیکشن کوئی نہیں چھوڑا. ضمنی انتخاب کون سے ضمنی انتخاب؟ یہ ملتان کے ابھی یہ کہتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, ضمنی انتخاب کو کبھی گیج مت کیجیے گا, مین سیاست میں کبھی گیج نہ کیجیے گا. ہمیشہ سیاست کی جنرل الیکشن کے اندر چلیں وہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی. این آر او کی ججمنٹ کتنے پیجز پہ تھی؟